کچھ تو کوشش کرو. مثال کے طور پر میں تھوڑی سی کوشش بتا رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا آپ کوشش کریں مردوں سے خواتین سے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا, اللہ کی مدد آ جائے گی. ہر مرد اپنے ٹخنے کھول لو, پیجامہ سے, پتلون سے, لونگی سے, جبہ سے, کرتا سے, جو لباس اوپر سے آ رہا ہے ٹخنا مت چھپاؤ. موزہ نیچے سے پہنو, بے شک گردن تک بنوا لو موزہ, اسپیشل موزہ جائز ہے. سارے عالم کے مفتیوں کو چیلنج کرتا ہوں. تو علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کی شرح میں لکھ رہے ہیں بذور المجہود میں کہ ٹخنا چھپانا اس لباس سے حرام ہے جو اوپر سے آ رہا ہو, اور موزے سے چھپ جائے تو کوئی ہے کہ نیچے سے آ رہا ہے. نیچے کا حکم الگ, اوپر کا حکم الگ ہے. ایک بڑے عالم سے, ہمارے مفتی دیوبند کے صدر مفتی, میرے شیخ کے استاد سے ایک بدعتی نے مناظرے میں کہا, مفتی صاحب میں نے آپ کو نیچا دکھا دیا, یعنی ہرا دیا. حضرت نے فرمایا کہ بے شک آپ نے نیچا دکھا دیا, میں نے آپ کا نیچا دیکھ لیا. تو 4 عمل مردوں کے لیے کر رہا ہوں, پھر خواتین کو بھی یاد رکھوں گا. پہلے 4 عمل, یہ کچھ تو حرکت کر لو, انشاءاللہ جذب ہو جائے گا. اللہ جذب فرما لیں گے, رحم کر کے آپ کو اپنا بنا لیں گے. ٹخنا کبھی چھپانا چھوڑ دو. اگر پیر اچھا نہ لگتا ہو موزہ پہن لو, گرمیوں میں ٹھنڈے موزے, سردیوں میں گرم موزے, تو آپ کو مسٹر بھی کچھ نہیں کہے گا, اور حسن جمال بھی رہے گا. اور ایک فائدہ اور بھی ہے, مچھر بھی نہیں کاٹیں گے. میں موزہ پہن کے آیا ہوں اور اسی وقت نیت کی تھی کہ جب میں موزہ نہیں پہنتا تو مجھے مچھر کاٹتے. ایک فائدہ اور ہوا نا. اور خواتین کے لیے ٹخنا چھپانا نہیں چاہیے, خواتین کو ٹخنا چھپانا چاہیے, ان کو کھولنا نہیں چاہیے. اس لیے بعضی لونڈیاں کالج کی وہ درجی سے کہتی ہیں مجھے ملا شلوار سی دو, ملا شلوار, یعنی ہماری آدھی پنڈلی بھی کھلی رہے تاکہ ایک نظر پڑ جائے تو کبھی پنڈ نہ چھوڑا سکیں. یہ ہے پنڈلی, چاہے کراچی سے راول پنڈی تک بھاگیں مگر ایک نظر جو میری پنڈلی دیکھ لے اس کا پنڈ نہ چھوڑ سکے, چاہے پنڈی تک بھاگے. نمبر 2 مردوں کے لیے کہ ایک مشت داڑھی رکھ لو. روزانہ گالوں کو کھینچ کھینچ کر بلیڈ مارنا, ملائم گالوں کو, یہ ظلم ہے گالوں پر, اور فضول خرچی بھی ہے بلیڈ کی. اور ایک کوٹ, ڈبل کوٹ, پھر تیسرا کوٹ کا نام ہے کھوٹی اکھاڑ کوٹ, اور ایک ہی 2 دن میں پھر روزانہ کتنا چھیلو گے گال کو, مصیبت ہے. اور 4 اماموں کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک رحمت اللہ علیہم اجمعین, فقہ کے 4 اماموں کے نزدیک داڑھی کا منانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے کم کٹانا بھی حرام ہے. پھر حرام کام کر کے ولی اللہ کا خواب کیسے دیکھو گے؟ اور جس دن داڑھی رکھ لو گے انشاءاللہ آرام سے رہو گے, گال بھی دعا دیں گے آپ کو, اور آپ کو گالوں سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تو سکی گل ہے, گال آپ کو دعا دیں گے. اور شکل بھی بھاری لگے گی, بڑی. ایک شیر محمد خان تھے میرے دوست, داڑھی مناتے تھے, عمرہ کرنے جا رہے تھے, کراچی میں مجھ سے ملے, ملتان کے رہنے والے تھے, ڈپٹی کلکٹر اور کمشنر کے دوست تھے, بڑی ہائی پوزیشن رکھتے تھے. کہنے لگے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا جب روضہ مبارک پر کھڑے ہو گئے تو تمہاری ملی ہوئی داڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟
تو رونے لگے. میں سمجھ گیا کام ہو گیا. بس واپس آئے تو پوری داڑھی, اور کہنے لگے کہ مجھے شیطان بہکا رہا تھا کہ داڑھی رکھ لو گے تو لوگ ہنسیں گے, مذاق اڑائے گی. واللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایئرپورٹ پر جب میری داڑھیاں میرے خاندان نے دیکھی تو کہا اللہ اکبر, اب تم شیر محمد معلوم ہوتے ہو, پہلے بلی لگتے تھے. اور سب لوگ دعائیں مجھ سے کرا رہے تھے. اللہ کے پیاروں کی شکل والوں سے دعا کرائی جاتی ہے. اور بیوی بھی جس نے داڑھی کے بغیر کبھی دعا کے لیے نہیں کہا, اس نے کہا میاں دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں دعا کے لیے مجھ سے کبھی فرمائش کی, داڑھی رکھنے کے بعد آج آپ دعا کرا رہے ہو. اس نے کہا کہ داڑھی سے پہلے جو تھے آپ تو خود اہلیہ لگ رہے تھے. اور دعا کی اہلیت آپ میں نہیں تھی. تو شکل بھی چھوٹی لگتی ہے. بخاری کی شریف کی حدیث ہے, مونچھوں کو کٹاؤ داڑھی کو بڑھاؤ مگر کتنی بڑھائیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے داڑھی کی پلاٹنگ کی ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر کیٹلی یہاں پلاٹنگ کر دیتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مٹھی جب داڑھی ہو جاتی تھی تو کاٹ دیا کرتے تھے. اور مونچھیں بھی بڑی بڑی نہ رکھو کہ دیکھ کے خوف معلوم ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا بڑی بڑی مونچھ سے دیکھ کر لڑکی والے ڈر جاتے ہیں کہ میری بیٹی کی اچھی کٹائی ٹھکائی پٹائی کرے گا. میں نے کہا مونچھیں باریک کر لو دیکھو کیسی جلدی لگتی. تو مونچھ باریک کر کے ایک صاحب نے کہا کہ وہ مجھے میرا منہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. میں نے کہا تم میرے کہنے سے ایک دفعہ مونچھ کو باریک کر لو, پھر اپنی بیوی کے پاس جاؤ. فرانس کے رہنے والے تھے, یہاں پڑھ رہے تھے میرے یہاں. تو مونچھ کو باریک کر کے گئے, اپنی بیوی کو دکھایا. بیوی نے لپٹا لیا, کہا اتنے پیارے لگ رہے ہو, بڑی بڑی مونچھ سے تو تم ڈاکو لگ رہے تھے. وہ دن ہے کہ آج کئی برس ہو گئے, 10 سال ہو گئے تقریباً. اب وہ اتنی باریک کرتے ہیں کہ ظالم ذرا بھی بڑھنے نہیں دیتا. عمل تو کر کے دیکھو, ہر سنت میں خوبصورتی ہے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے صورت بدنما لگتی تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اللہ اپنے پیاروں کو خراب شکل دیتا, اللہ اپنے پیارے پیغمبروں کو نبیوں کو خراب شکل دیتا داڑھی رکھوا کر. یہ نادانیاں ہیں, حماقتیں ہیں. یورپ نے ہمارا دماغ خراب کر دیا اور مزاج فاسد کر دیا اور مردوں کو مثل عورت کر دیا. اسی لیے میں نے یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی اپنا بچہ گود میں لیے ہوئے ہے اور بیوی خریداری پرچیزنگ کر رہی ہے دکان میں, اور جتنے کپڑے تھان کے تھان سب باہر لا کر شوہر باہر کھڑا ہوا ہے بچہ لیے ہوئے, شوہر کے کندھوں پر لاد رہی ہے. میں نے کہا یہ ہے داڑھی منڈانے کا قلی صاحب ہوئے, انعام ملا. اللہ تعالیٰ نے اسے عزت رکھی ہے نبیوں کی شکل میں, اللہ والوں کی شکل میں. تو ایک دو کام ہو گیا نا. اور داڑھی کا بچہ بھی خیال رکھیے, بچہ جو ہے یہ بھی اس کو قتل بھی حرام ہے. اور دو اس کے بعد اب عورتیں بیچاری کہتی ہیں کہ داڑھی کی اتنی فضیلت ہے. اچھا جنت میں داڑھی نہیں نکلے گی مگر ایڈوانس جنتی نہ بنو ابھی سے. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی لاکھوں کروڑ جب چاہو جتنی اللہ زندگی, وہاں تو موت بھی نہیں ہے. وہ تمنا یہاں کی وہاں پوری کر لو, سنت کی اتباع کر کے جنتی بن جاؤ. نکلے ہی کہ نہیں وہاں حجام و بریڈ نہیں ہے, وہاں ینگ معلوم ہوگا. 18 سال کا قندھار کا لڑکا, انار قندھاری, بغیر داڑھی موچھ کا. کیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے مقدر کر دے جنت کو. اور آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ چند حرکت بتا رہا ہوں کہ کچھ تو چلو تاکہ اللہ ہمارا پیار کر لے, ہمیں گود میں اٹھا لے اور جذب سے اپنا ولی اللہ بنا دے. زیادہ حرکت بھی نہیں بتا رہا ہوں, رکھنے کا حکم بتا دیا داڑھی کا. نظر کی حفاظت کرو کیونکہ یہ آپ کی طبعی خواہش ہے
جو اس کو ظلم سمجھتا ہے خود ظالم ہے. یہ آپ کی طبعی خواہش ہے. کوئی بے غیرت جو کہتا ہے کہ ہم یہ حکم بہت سخت ہے، میں اس سے کہوں گا میرے پاس لاؤ اس کو، میں اس سے کہوں گا تیری بیوی کو بیٹی کو کوئی دیکھے تو تجھے اچھا لگے گا؟ یہ ہماری طبعی خواہش ہے، شرافت طبعیہ ہے یہ. لہذا کسی کی بہو بیٹی کو مت دیکھو، بیوی کو بھی نہ دیکھو، نہ دیکھو کسی کی وائف، ورنہ خراب ہو جائے گی تمہاری لائف، اور نیند نہ آنے سے کھانی پڑے گی تم کو ولیم 5، اور چبھے گا تمہارے لیور میں اس کا نائف، اور اپنی بیوی سے ہوگا جھگڑا، کیونکہ وہ بیوی اچھی نہیں لگتی جو نظر کی حفاظت نہیں کرتے. اور جو متقی ہوتے ہیں لے دے کے ان کے پاس ایک ہی رمال ہے بس، اس لیے متقی اپنی بیوی کو بڑے آرام سے رکھتا ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے. اب کوئی عورت بیچاری کہے کہ داڑھی کے فضائل ہیں تو ہم کو داڑھی کا ثواب کیسے ملے گا؟ ہمارے تو داڑھی آ ہی نہیں سکتی، اور اگر آ بھی جائے تو شوہر کو کا ہاتھ پھیر ہو جائے گا. اگر کسی عورت کو داڑھی آ بھی جائے کسی ولی اللہ کی کرامت سے، اور شوہر دفتر سے آ کے دیکھے یہاں تو ایک مٹھی داڑھی لیے بیٹھی ہے وہ، اسی وقت اس کا ہاتھ پھیر ہو جائے گا. لہذا عورت کے ثواب کے لیے کہ اپنے شوہروں کو داڑھی رکھوا دو، یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اکبر نہیں ڈرتا ہے برٹش کی فوج سے، اکبر نہیں ڈرتا ہے برٹش کی فوج سے، ڈرتا ہے مگر عورت کی، ڈرتا ہے مگر عورتوں کی آہ نوچ سے. جہاں وزن نہ ہو وہاں آہ لگا دو. یہ آہ بڑی کام کی چیز ہے. تو اب اگر بیویاں مسلمان خواتین اپنے شوہروں کو 2-3 دفعے مولوی کی بات چاہے وہ نہ مانے مگر لیلا کی بات فوراً مان جاتے ہیں، نظر بدل لو کہ تم یہاں ناشتہ تو پکاتے ہیں مگر دل نہیں چاہتا تم کو ناشتہ کرانے کا، تمہارا گال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے خلاف ہے. بس 2-3 دفعے کہنا پڑے گا کہ داڑھی سے کیسے لوگ ہمیں اچھے لگے، اور تم مولانا لوگ اللہ والے سارے دنیا کے پیغمبر نے داڑھی رکھی، تم کون سے راستے پہ جا رہے ہو؟ شاہ راہ پیاروں کا چھوڑ کر غیر پیاروں کی شکل بنا رہے ہو، پیاروں کی شاہراہ چھوڑ رہے ہو. کوئی نبی دنیا میں داڑھی منڈا نہیں آیا، کوئی نبی ولی اللہ نہیں پیدا ہوا داڑھی منڈانے والا، تو تم اللہ کے دوست کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ 1-2 دفعے کہو، پھر دیکھنا کہ وہ مولانا 100 دفعے کہے کوئی مولانا، اور یہ اگر 2-3 دفعے کہہ دیں تو یہ مجنو جو ہے لیلا کی بات کو زیادہ مانتا ہے، اس کو مولویوں سے کوئی دوستی نہیں، الا ماشاء اللہ جو اللہ کا حکم سمجھ کر رکھ لے اور بیوی سے مشورہ بھی نہ کرے. لیکن اگر بال سفید ہیں اور بیوی کم عمر ہے تو بیوی سے اتنا کہہ دے ڈرنا مت، میں براؤن خضاب لگا لوں گا، براؤن جیسے شیر کا رنگ ہوتا ہے. شیر کا رنگ کالا نہیں ہوتا، براؤن ہوتا ہے، اور کالا شیر خطرناک ہوتا ہے. براؤن کلر کا لگا لو، کم عمر معلوم ہو گئے. مگر جو عقل مند ہو تو اکبر الہ آبادی کا ایک دوست 60-70 سال کا خضاب لگا رہا تھا، جوانی بنا رہا تھا. اکبر الہ آبادی شاعر جج تھے، انہوں نے کہا کہ مصروف ہیں جناب آپ کس بندوبست میں، مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. لیکن پھر بھی نفسیاتی طور پر جائز ہے کہ خضاب لگا لے براؤن. اور عورتوں کے لیے 2-3 اور حرکت بتا رہا ہوں. کچھ تو چلو، اللہ انشاءاللہ گود میں اٹھا لے گا. بچہ یا بچی اگر چلے اور گر پڑے تب ربا دوڑ کے اٹھاتا ہے، ربا بھی انتظار کر رہا ہے کہ کچھ چلو. خواتین برقع استعمال کرنا شروع کر دیں، پردے میں نکلیں. جو کہتے ہیں کہ پردہ ملاؤں کا بیوقوفی پناہ ہے، ان سے بڑھ کر گدھا کوئی نہیں. کیوں؟ سنو، میں مسٹروں کو جواب دیتا ہوں، غور سے سنو. مسٹر جب خریدتا ہے آدھا کلو گوشت
تو جھولے میں رکھتا ہے یا ہاتھ میں دکھاتا چلتا ہے، یا چیل سے ڈرتا ہے کہ چیل آئے گی اٹھا لے جائے گی، ایک تھیلے میں چھپا کے چلتا ہے۔ نمبر 2، جب مستر دودھ رکھتا ہے تو ڈھک کے رکھتا ہے کہ کوئی بلی نہ یہاں آ کے میرا دودھ پی جائے۔ نمبر 3، روٹی پکا کے جب بیوی رکھتی ہے تو جلدی سے اس پر ڈلیا یا برتن کوئی پلیٹ رکھ دیتا ہے کہ کوئی چوہا آ کر قطر نہ دے۔ اور جب تنخواہ پاتا ہے مستر تو اندر کی جیب میں رکھتا ہے اور زب سے بھی کھینچ لیتا ہے کہ کوئی جیب کترا جیب نہ کاٹ لے۔ تو جس کے دل میں چند نوٹوں کی عزت ہو اور وہ اس کو چھپا کے جیب میں رکھ کے چلے تنخواہ کے دن، اور جس کے دل میں دودھ کی قیمت ہو کہ بلی کے پینے سے وہ اس کی حفاظت سے اس کو ڈھک کے رکھتا ہے، جس کے دل میں آدھا کلو گوشت کی قیمت ہو، 1 کلو گوشت کی، اس کو چھپا کے جھولے میں چل رہا ہے، چیل سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں روٹیوں کی قدر ہے کہ چوہے قطر نہ لے، اپنی بیوی کی کوئی قیمت نہیں کہ اس کو کھلا لے جاؤ، جس جو چاہے اس کو اڑا لے۔ اور جبکہ دودھ میں اور نوٹوں میں اور روٹیوں میں اور گوشت میں خود بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، اور خواتین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ بعض وقت وہ خود گھر سے باہر بھاگ گئی، واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مسٹر صاحب کوٹ ٹائی پتلون لگائے شملہ پہاڑی پر اپنی بیوی کو رنگ روغن میک اپ کر کے لے جا رہے تھے ٹہلانے۔ ایک انگریز کا بنگلہ ملا، 2 گورے بندوق لیے فوجی سیکورٹی وہاں تھی، دونوں گورے بہت دن سے لندن سے آئے ہوئے تھے، بیویوں سے دور تھے۔ اب ان کا میک اپ اور رنگ روغن اور برقع کہاں بھلا مسٹر کو اچھا لگتا ہے۔ فوراً ان دونوں گوروں نے اس کو پکڑا، اس کی بیوی کو، اور اسی شوہر کے سامنے زنا کیا، ایک کے بعد دیگرے، اور کہا لے جا اپنی بیوی کو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ میں روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آہ مسٹروں کی عقل پر کیا عذاب ہے، اگر یہ عورت برقعے میں ہوتی ان گوروں کو یا کسی غلے کو حسن کا پتہ نہ چلتا تو وہ محفوظ رہتی۔ برقعے کی برکت سن لو۔ لیکن ایک میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ 80 سال کی ایک بڑھیا آئی، منہ میں ایک دانت نہیں، منہ کھولے ہوئے، اور 18 سال کی بٹیا لائی، وہ بالکل ایک دم میک اپ کے ساتھ، اور اس کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی آج سے 30 سال پہلے، اور اس نے کہا حکیم صاحب میری آنکھ تو دیکھیے۔ میں نے کہا کہ آج سے مطلب بند، دواخانے میں اب میں 1 منٹ نہیں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا میں ایمان نہیں بیچ سکتا، الحمدللہ آج دواخانے میں ہم کو کبھی نہیں پاؤ گے، اور مجھے جو اللہ پر مرتا ہے وہ اللہ کہتا ہوں کہ جو سارے کافروں کو روٹی دیتا ہے وہ اپنے عاشقوں کو روٹی نہ دے گا، دشمنوں کو روٹی کھلا دے اور دوستوں کو روٹی سے محروم کر دے۔ اکثر روٹی کھا رہا ہے کہ نہیں بتاؤ؟ کتب خانے اور دواخانے میں دیکھتے ہو کبھی؟ اور خالی اکیلا نہیں کھاتا ہوں، دکیلے تکیلے چکیلے پکیلے اور چھکیلے 6 7 دوست رہتے ہیں، نئی لغت ایجاد کر رہا ہوں۔ اور اپنے گھر سے ٹیلی ویژن نکال دو، کیونکہ ٹیلی ویژن میں ایسے پروگرام آتے ہیں جو نہایت بے حیائی کے ہوتے ہیں، چما چاٹی کے ہوتے ہیں، بہت ہی خبیث رومانٹک کے ہوتے ہیں۔ بیٹی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ابا بھی دیکھ رہے ہیں، اماں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسٹر نے کہا کہ میں نے بہت بری فیچر دیکھا ٹیلی ویژن پر، میرا نفس گرم ہو گیا، بھائی بہن میں نامناسب حرکت ہو گئی، اللہ کے نام پر فریاد کرتا ہوں مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، لیکن میں آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن پر ڈاکہ دیکھ کر اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، اور ٹیلی ویژن بھی لے گئے اور لڑکا کو بھی لے گئے ڈاکو، کیونکہ اس میں ہر قسم کے پروگرام آتے ہیں، ڈاکہ، چوری، زنا، بدماشی، بے حیائی، گانا بجانا۔ اور جہاں جس رشتہ دار کے ہاں ٹیپ ریکارڈر سے ٹیپ چل رہا ہو اور گانا بجانا چل رہا ہو، مووی بن رہی ہو، یا وہاں فوٹو کھینچے جا رہے ہوں، یا عورت مرد مل کر کھا رہے ہوں،
مخلوق کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں جانا حرام ہے. لا يجوز الحضور ان مجلس فیہ المحظور، یہ فتویٰ ہے کہ نافرمانی کی جگہ شرکت جائز نہیں، چاہے سگا بھائی ہو سگی بہن ہو. ہمارا کوئی سگا نہیں، ہمارے سگے وہی ہیں جو میرے اللہ کے ماننے والے. میرے شیخ پڑھتے تھے اس شعر کو، ایک شعر پڑھتے تھے کہ ہزار خیش کی بیگانہ از خدا باشد، ہزار اپنا ہے مگر اللہ سے دور ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. اور فدائے یکتنے بیگانہ کا آشنا باشد، ہم اس بیگانے بدن پر فدا ہیں جو میں اللہ کا آشنا، اللہ کا پیارا ہے. اور اب کوئی کہے جب رشتہ دار نہیں آئیں گے تو میری شادی بیاہ انشاءاللہ ایسی شادی ہوگی کہ نیک ملیں گے داماد اور نیک لڑکیاں ملیں گی. دیندار کو دیکھو بس، اور روزی بقدر ضرورت ہو. بتا چکا ہوں کہ ایک انجینئر لندن کی ایک پڑھی ہوئی لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس کے باپ سے کہا کہ میرا رشتہ کر لو. اس کا بہت اچھا، آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہے. ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ صاحبزادے، وہ میری بیٹی کہہ رہی کہ ایک نظر مجھے دکھا دو انہیں جن سے آپ میری منگنی لگا رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی داڑھی، انجینئر تبلیغی جماعت میں لگا ہوا، اتنی بڑی داڑھی. تو اس نے ابا سے کہا کہ آپ مجھے کہاں جھونک رہے ہو، یہ نہ مجھے سینما دکھائے گا، نہ VCR دکھائے گا، نہ ننگی فلمیں دکھائے گا، نہ کلفٹن کا ٹنٹن دکھائے گا، نہ ایڈمنٹن لے جائے گا. وہ بیچارے روتے ہوئے آئے. میں نے کہا تعجب ہے تمہارے اوپر، کیسا ایمان رکھتے ہو، عورت کے لیے رو رہے ہو. اللہ دوسری نیک دے گا، تم نیک ہو تمہیں نیک ملے گی. طیبون کو طیبات ملتی ہیں اور خبیثون کو خبیثات ملتی ہیں. وعدہ ہے قرآن شریف کا. 6 مہینے کے بعد مجھے ہنستے ہوئے ملے، ہنستے ہوئے. میں سمجھ گیا کہ آج ضرور کوئی بات ہے. میرے جی پر اعتراض نہ کرنا، میں خاصنت بول رہا ہوں. کہنے لگے میری شادی ہو گئی اور بیوی میری حافظ قرآن ہے. لہذا تمام حضرات سے. اور ایک فنیشنگ رہ گیا، دل میں بھی گندے خیالات قصدن نہ لاؤ، بلا ارادہ آ جائے فرسٹ ایئر. ایک صاحب قمر ہیں تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، قمر بدایونی، کہ قمر رو رہا ہے پہم، کبھی یہ خیال کر کے کبھی وہ خیال کر کے. تو میں نے کہا بھائی تم ہمارے دوست ہو، ہم تم کو رونے کی بات نہیں سکھائیں گے، ہم تمہارا شعر ہم تم کو دوسرا شعر پیش کر رہے ہیں. قمر ہنس رہا ہے پہم، کبھی یہ خیال کر کے کبھی وہ خیال کر کے. مگر چند مہینے کے بعد میں نے اور مزہ اس میں بڑھایا. قمر ہنس رہا ہے پہم، کبھی یاد فرسٹ ایئر سے کبھی یاد تھرڈ ایئر سے. اللہ تعالیٰ کے نام پر اچھا کھاؤ، خوب عمدہ چائے پیو، اور نیک لوگوں میں رہو، اور خواتین نیک خواتین میں رہیں. انشاءاللہ زندگی مزیدار گزرے گی. اتنا حلال نفس کو دو کہ یہ نفس کبھی شکایت نہ کرے کہ یہ ظالم حرام سے تو بچاتا ہے، حلال بھی نہیں ٹھیک سے دیتا. جب امرت کی طرف خیال ہو فوراً امرود کھاؤ، اور اس کے خاشوں پر نمک لگاؤ، مرچا بھی لگاؤ، چٹپٹا کر کے کھاؤ. اور امرود کی جمع امارید آتی ہے، 5 حرفی جتنے لفظ ہیں، جیسے عصفور کی جمع عصافیر. اور خواتین بھی عمدہ چائے پئیں، عمدہ کھانا کھائیں جتنا اللہ دے. نفس کو حلال لذت میں کمی نہ کرنا، تاکہ نفس کو یہ شکایت نہ ہو کہ یہ ظالم ملا یا یہ ملانی حرام سے بھی بچاتے ہیں لوگ اور حلال بھی ٹھیک سے نہیں دیتے. خوب عمدہ کھانا کھاؤ، قورمہ شاندار پکاؤ. اگر پرتاپ گڑھ میرا وطن قریب ہوتا تو میں مشورہ دیتا تحصیل کنڈا سے بکرے کا گوشت منگاؤ. آج ہی مجھے پتا چلا، انیس الہ آبادی جنہوں نے آپ کو شعر سنایا، انہوں نے بتایا کہ پرتاپ گڑھ تمہارے ضلع میں ایک تحصیل کنڈا ہے، وہاں کے بکرے اتنے عمدہ گوشت ہوتا ہے ان کا کہ اگر ایک پاؤ گوشت پکڑا ہو کہیں تو کئی گھر تک اس کی خوشبو جاتی ہے. مگر افسوس ہے کہ بارڈر ہے، ویزا ہے،
پاسپورٹ ہے اور بہت دور ہے، بڑا مہنگا گوشت پڑے گا. بس میری بات ختم ہو گئی.